اللهم صل على سيدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تقوی کے انعامات ذکر ہو رہے تھے۔ تقوی کے لگ بھگ 10 یا 12 یا 13 یا 11 انعامات ہیں، جس میں سے 4 ذکر ہو چکے۔ پہلا تقوی کا انعام کیا ہے؟ پہلے تقوی اور اس کی تعریف ہوئی، تفصیلاً اس پر بات وغیرہ ہوئی، اور پھر اب تقوی کے انعامات کہ انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے انسان پر کہ حکم بھی دے دیا کام کا، اور پھر اس پر انعام دینے کا بھی وعدہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھی کر سکتا تھا کہ انسان کو حکم فرما دیتا کہ فلاں فلاں کام کرو، کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ہے، میرا حکم ہے، تم نے ماننا ہوگا، تم نے کرنا ہوگا۔ تو انسان پھر بھی مجبور تھا، وہ نافرمانی نہیں کر سکتا تھا، ضرور بے ضرور اسے یہ کام کرنے پڑتے، یعنی اوامر کو بجا لانا پڑتا اور منہیات سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انعام رکھ کر انسان کو ترغیب اور تشویق دلائی کہ دیکھو میرا حکم مانو گے، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرو گے، جو گناہوں کے قریب نہیں جاؤ گے، پرہیزگاری میں وقت گزارو گے، تو پھر تمہارے لیے انعامات بھی میں نے تیار کر رکھے ہیں کہ دنیا چونکہ دار الاسباب ہے، دنیا میں بھی انسان جو کام کرتا ہے تو کسی مقصد کے لیے کرتا ہے، کسی چیز کی تلاش میں وہ کام کرتا ہے، کسی چیز کے ملنے کی وجہ سے وہ کام وہ کرتا ہے۔ مثلا انسان نوکری کرتا ہے، اس وجہ سے کرتا ہے، اس امید پر کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ انعام مل جائے گا، حکومت کی طرف سے مجھے تنخواہ وغیرہ مل جائے گی، کچھ نہ کچھ ملتا ہے، کچھ دو اور کچھ لوگ کی بنیاد پر دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو یہ معاملہ میرے ساتھ بھی کر لو کہ گناہوں کو چھوڑ دو، یہ کام تم کر لو، اور پھر اس پر جو انعام میں دوں گا، جو چیز میں تجھے عطا کر دوں گا، تو گویا یہ لین دین ہو گیا۔ کچھ لو اور کچھ لوگ دو کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرما دی کہ گناہوں کو چھوڑ دو، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لو، تو اس کے بدلے میں تمہیں انعام دوں گا۔ وہ انعامات کیا ہیں؟ پہلا انعام یہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر کام میں آسانی فرما دیتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور دوسرا کیا انعام تھا، اور اس کا بدلہ پھر کیا ہوا کہ جو تقوی اور پرہیزگاری نہیں اختیار کرے گا تو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ وَمَن لَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عُسْرًا، جو تقوی اور پرہیزگاری نہیں اختیار کرے گا تو معلوم کیا ہوا کہ اس کے کام میں مشکلات پیدا ہوں گی، آسانیاں ختم ہو جائیں گی، یسر عسر میں بدل جائے گا، اور اگر تقوی اختیار کیا تو عسر یسر میں بدل جائے گا۔ یہ پہلا انعام ہوا۔ دوسرا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو ہر مصیبت سے میں نکال دوں گا، یعنی جلد نکلنے کے اسباب پیدا کر دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو تقوی پرہیزگاری نہیں اختیار کرے گا تو مزید ان مصائب میں وہ دھنستا جائے گا، مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کوئی مخرج اسے معلوم نہیں ہوگا کہ کہاں سے اس مصیبت سے نکلوں، کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تقوی اختیار کرے گا تو یہ دوسرا انعام اس کو مل جائے گا کہ مصائب سے خروج کے راستے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے، جلد از جلد اس کو اس مصیبت سے نکال دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تیسرا انعام وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی جگہ سے میں اس کو رزق دوں گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، یا یہ کہ ایسا رزق دوں گا جو بے حساب رزق ہوگا، جس کا یہ حساب بھی نہیں کر سکے گا، بے حساب رزق دوں گا، یعنی ایسی تجارت اس کو دے رہا ہوں، ایسی تجارت اس کے ساتھ ہو رہی ہے جو تقوی کی تجارت ہے، جو خسارے کے بغیر تجارت ہے، کہ دنیا میں انسان تجارت کرتا ہے اس میں خسارہ بھی ہے، نفع ہے، نقصان دونوں ہے، لیکن فرمائی یہ ایسی تجارت ہے اس میں خسران ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو فرمایا اس کو میں رزق دوں گا، بے حساب رزق دوں گا، یہ ایسی جگہ سے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو، جہاں اس کا یعنی یہ ذہن بھی نہ جاتا ہو کہ یہاں سے بھی مجھے اللہ تعالیٰ کچھ دے سکتا ہے۔ تو فرمایا ایسا بے حساب رزق دوں گا، اور جو نافرمانی کرے گا تو یقیناً اس کا پھر عذاب کیا ہوگا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا گزران تنگ کر دوں گا۔ تقوی اور پرہیزگاری والے کا گزران آسان ہو جائے گا، رزق بے حساب دے گا، رزق ایسی جگہ سے جہاں وہم و گمان بھی نہ ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا تو فرمایا اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا، اس کے گزران کو تنگ کر دوں گا، عذاب قبر میں اس کو مبتلا کر دوں گا، لوگوں کی وحشت اور خوف اس کے دل میں ڈال دوں گا، انتقام کا خوف اس کے دل میں پڑ جائے گا، افشاء راز کا خوف اس کے دل میں پڑ جائے گا، تو گویا اس کی معیشت تنگ ہو گئی۔
اس کا گزران تنگ ہو گیا، اس کی زندگی کم ہو گئی، تنگ ہو گئی، اور پھر ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ اس کا جو مال ہے، جو دولت ہے، اس میں فائدہ اس کو نظر نہیں آئے گا، بے برکتی اس میں پیدا ہو جائے گی، برکت اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے وصف قناعت کو چھین لے گا۔ یہ سب سے بڑی تنگی ہے کہ وصف قناعت اس کے اندر نہیں ہوگا، حل میں مزید کے چکر میں لگا رہے گا، اور جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا تو تھوڑے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو قانع کر دے گا، قناعت کی صفت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ اور پھر چوتھا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نور فارق عطا فرما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یعنی فراست مومنانہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا، بصیرت ایسی عطا فرما دے گا جو باقیوں کو عطا نہیں ہوگی، جس سے حق اور باطل میں وہ تمیز کر سکے گا، حق اور باطل کو ممیز کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے متعلق تفصیل بیان ہوگی تھی۔ تو پانچواں انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نور سکینہ عطا فرما دے گا، سکون اور اطمینان، نور سکینہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا، یعنی ہر وقت وہ باخدا رہے گا، اللہ تعالیٰ کو بھولے گا نہیں، یعنی خلوت در انجمن اس کو حاصل ہو جائے گی، غفلت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو جب انسان بھولے گا نہیں، استحضار حق اس کو جب حاصل ہو جائے گا تو لا محالہ گناہوں سے خود بخود وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ گناہ کا وسوسہ دل میں تو آ سکتا ہے، لیکن اس وسوسے پر عمل اس کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دے گا، یہ توفیق اس سے سلب ہو جائے گی، اور پھر عبادت الہیہ میں وہ ہر وقت مگن رہے گا۔ یہ تقویٰ کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور پانچواں بڑا انعام ہے کہ نور سکینہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا کہ گناہ کا ارتکاب کا قصد کر بھی لے تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ انبیاء معصوم ہیں اور اولیاء محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرماتا رہتا ہے۔ یا یہ کہ بالفرض و تقدیر بشری تقاضے کے تحت اس سے گناہ ہو بھی جائے تو دل میں ایک بے چینی اور بے قراری ہر وقت قائم رہے گی کہ کیوں یہ گناہ مجھ سے ہوا، کیوں کر ہوا، اب اس کا کیا مداوع ہوگا، کیا طریقہ اختیار کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو گویا گناہ میں اس کو مصیبت ہی مصیبت نظر آئے گی، جب مصیبت نظر آئے گی تو خود بخود گناہ سے دور ہوتا رہے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکینہ کو ڈال دیتا ہے، سکون اور اطمینان کو ڈال دیتا ہے کہ وہ ہر وقت باخدا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز ایک خاص تعلق اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ گویا اس کے قلب کی سوئی مثل قطب نما کی سوئی کے ہے، جیسے قطب نما ہے، جیسے انسان قبلہ معلوم کرتا ہے، تو جب بھی آپ اس کو رکھیں گے تو اس کی سوئی ہمیشہ شمالاً جنوباً ہوگی، آپ لاکھ کوشش کریں تو ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ تو فرمائے اسی طرح ہاں کب ہوگی کہ اگر مقناطیس کو آپ کھرچ دیں تو پھر جو ہے نا اس کا زاویہ بدل سکتا ہے، لیکن مقناطیس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، آپ جس طرف مڑنا چاہیں وہ اپنے ہی جو ہے نا اس پہ کھڑا ہوگا، آپ ایسے کریں ایسے کریں جو بھی کریں، لیکن وہ اسی طرح وہ نشان آپ کو بتائے گا، شمالاً جنوباً ہوگا۔ تو فرمائے اسی طرح جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق بن جاتا ہے، چاہے اس پر کوئی بھی مصیبت پیش آ جائے، کوئی بھی خیال اس کے دل میں پیدا ہو جائے، گناہ کا خیال ہو، جس قسم کا خیال ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ختم نہیں ہوتا، یہ مقصود ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو نور سکینہ عطا فرما دیتا ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے لیکن اس کا رخ اللہ تعالیٰ سے مڑ نہیں سکتا۔ یہ پانچواں انعام ہو گیا۔ اور چھٹا کیا ہے؟ اور لطف زندگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو عطا کر دیں گے کہ تقویٰ کا انعام کیا ہے؟ چھٹا انعام فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ضرور بے ضرور بالطف زندگی دیں گے۔ تو معلوم ہو کہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی نہیں گزارتا اس کی زندگی بے لطف ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر اس کو لطف محسوس ہو رہا ہے، دنیا کا جو مزہ ہے، گناہ کی جو لذت ہے وہ اگرچہ عارضی اور وقتی ہے، لیکن یہ اس کو مزہ سمجھ رہا ہے، لیکن یہ دائمی مزہ نہیں ہے، دائمی لطف نہیں ہے، گویا خارش ہے، جتنا انسان کھجلی کرے گا اتنی خارش بڑھتی رہے گی، اگرچہ وقتی طور پر تھوڑا سا اس کو سکون مل جاتا ہے، 2 4 5 منٹ، پھر شروع ہو جاتا ہے، پھر 2 4 منٹ وقفہ، پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرے گا تو اس کو اور لطف زندگی دوں گا، اور پھر یہ زندگی اللہ تعالیٰ اس سے واپس نہیں لے گا۔ ہاں یہ گناہ کرتا رہے، گناہوں میں مبتلا ہو گیا، نفس کی ماننے لگ جائے، خواہشات نفس پر عمل کرنے لگے، بری خواہشات کو اپنانے لگے، تو پھر ظاہر ہے یہ اور لطف زندگی پھر بدمزہ زندگی میں بدل جائے گی۔ تو فرمایا یہ تقویٰ کا چھٹا انعام ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید فرما دی، اتنا بھی کافی تھا، میں اس کو حیات طیبہ دوں گا، لیکن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، لام تاکید بانٌ ثقیلہ، انتہائی اہتمام فرمایا کہ دیکھو
نفس کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، شیطان کے وساوس سے، پھسلاٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو پھر تمہیں میں زندگی کیسی دوں گا کہ واقعی جو پرلطف زندگی ہوگی، مزے کی زندگی ہوگی۔ خوب موقت کر کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا تاکہ یہ انسان نالائق ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، پیچھے نہ ہٹ جائے۔ تو خوب جب سے ہم انسان کسی کو کوئی انعام دینا چاہتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، خوب تاکید کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ایسا ہی ہوگا، شک و شبہ نکل جائے، پتہ نہیں یہ پیسے دیسی ہے نہ دیسی، ضرور تمہیں دوں گا، اتنے دوں گا، ایسے دوں گا، فلاں کے ہاتھ میں دوں گا، تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ضرور یہ انعام مجھے ملے گا، یہ چیز مجھے ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پرلطف زندگی دوں گا، ضرور بھی ضرور دوں گا، میں خدا ہوں، میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے ویسے ہی کرتا ہے، انک لا تخلف المیعاد۔ لیکن تاکید کے لیے کہ انسان کی کمزوری ہے کہ یہ پھسل بھی سکتا ہے، شکوک و شبہات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ شکوک و شبہات اس کے دل سے نکل جائیں۔ تو فرمایا تمہیں پرلطف زندگی کی گارنٹی دیتا ہوں، گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ دنیا کی چیزوں کی گارنٹی تو نہیں ہوتی، سال گارنٹی ہے، 2 سال ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لائف ٹائم گارنٹی دے دی لیکن پھر بھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پرلطف زندگی کی گارنٹی تمہیں دے رہا ہوں، ہمیشہ کی زندگی، یعنی نعمائے جنت سے تمہیں متمتع کروں گا، وہاں کی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کر دوں گا۔ لیکن دنیا میں اپنی زندگی میں تھوڑی سی سختی برداشت کرنی ہے، گناہوں کے خلاف، نفس اور شیطان کے خلاف پنجہ آزمائی کرنی ہے، تو ظاہر ہے پھر انسان کی زندگی بظاہر تلخ ہوگی لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ پرلطف ہو رہی ہے، پرلطف ہو رہی ہے۔ جیسے خارش ہو، وقتی طور پر تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن انسان اگر اپنے آپ پر ضبط کر لے، جسم کو کھجلی نہ کرے، خارش نہ کرے، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو دائمی سکون اور راحت مل جاتی ہے۔ تو فرمایا یہی حال ہے کہ دنیا میں تمہاری زندگی بے مزہ معلوم ہوگی، ظاہر نفس کی خواہشات ہیں، اس کے خلاف انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان رہا ہے، نفس کی نہیں مان رہا، بد نظری سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، غیبت سے بچا رہا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، بدگمانی سے بچا رہا ہے۔ اب مزہ تو ختم ہو گیا، بھائی بے مزہ زندگی ہے، میں کسی کی بات نہیں کر سکتا ہوں، لطف نہیں اٹھا سکتا ہوں، آنکھوں کا مزہ ختم ہو گیا، کان کا ختم ہو گیا، زبان کا ختم ہو گیا، اعضاء و جوارح کا ختم ہو گیا، تو یقیناً یہ وقتی مزہ تو ختم ہو گیا لیکن دائمی لطف اور بامقصد زندگی اس کو عطا ہو رہی ہے۔ تو فرمایا یہ تقوی کا چھٹا انعام ہے۔ چوتھا کیا انعام تھا؟ 5واں نور سکینہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا، ایک بے کیف تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو مل جائے گا، تعلق میں اللہ کی دولت اس کو مل جائے گی کہ پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اس کی نگاہ رہے گی، استحضار الہیہ، کیفیت احسان اس کو مل جائے گی۔ یہ مقصود ہوا جو اصل ہے انسان کے لیے، کیفیت احسان، کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار اس کو قائم رہے کہ اللہ حاضری، اللہ ناظر، اللہ معی، یعنی یہ قلبی طور پر یہ احساس اس کو رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ نظر نہیں آتا، بعض اوقات انسان عمل کرتے ہوئے اس میں کوتاہی بھی کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ایک تعلق ضرور بھی ضرور قائم رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میرے اس عمل کو اچھا ہے یا برا ہے، جو بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس چیز کا غلبہ ہو جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن کیفیت بہرحال اس کی قائم رہتی ہے کہ گناہ کرنے کے وقت بھی اس کو یہ کیفیت حاصل رہتی ہے۔ اسی وجہ کی مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس کی کافی جو ہے نا پوری لذت وہ نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ ایمان کا سرمایہ اس کے اندر موجود ہے۔ گناہ کرتے ہوئے بھی اس کے دل میں ڈر اور خوف پڑا رہتا ہے کہ دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ تو گناہ ہے۔ جب یہ اس کے دل میں خیال آ گیا کہ یہ گناہ ہے تو لذت خود بخود کم ہو گئی، اور جو کافر ہے وہ تو اس چیز کا منکر ہے، وہ تو خدا کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کی مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ پورا لطف اٹھاتا ہے گناہ سے، اور مومن جو ہے وہ پورا لطف نہیں اٹھا سکتا۔ بہرحال یہ چھٹا انعام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پرلطف زندگی عطا فرما دے گا۔ اور 7واں انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور اکرام عطا فرما دیتا ہے۔ آیت کیسی ہے جی؟ وہ آیت پڑھیں نا، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ جعلناکم شعوبا وقبائل، وہ پوری آیت کیسی ہے؟ نہیں وہ تو آدھی ہے، عقلی ہے۔ انا جعلناکم کس طرح ہے؟ جو جعلناکم شعوبا وقبائل، اس کے شروع میں بہرحال وجعلنا، یہ رمضانی ہے چھوڑ دیں، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ یہ جو ہم نے قوم قبیلے بنائے ہیں، کوئی کہتا ہے میں شیخ ہوں، کوئی کہتا ہے میں مغل ہوں، کوئی کہتا ہے میں گوجر ہوں، کوئی کہتا ہے میں پتہ نہیں کون سا ہوں، تنولی ہوں، کوئی کہتا ہے میں آوان ہوں، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو یہ مختلف قوم اللہ تعالیٰ نے قبیلے کس لیے پیدا فرمائے؟ لتعارفوا، اس کا مقصد صرف تعارف ہے، عزت اس میں نہیں ہے، عزت وہ کسی اور چیز میں، یہ صرف تعارف ہے، تعریف ہے، تعارف ہے کہ تم اپنی پہچان کر لو کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، جی آسانی ہو جاتی ہے۔
اسی وجہ سے شکلیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی مختلف بنا دی، ورنہ نفس انسان تو ایک ہی ہے۔ انسانیت کے لحاظ سے اعضاء و جوارح کے ہم سب ایک جیسے ہیں، ہاتھ سب کے 2 ہیں، انگلیاں سب کی 5 ہیں۔ ہاں کبھی اللہ کسی کی 6 کر لے 4 کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن عام ایک ضابطہ یہ ہے۔ پاؤں بھی سب کے 2 ہیں، اس کے جو ہے نا انگلیاں بھی 5 ہی ہیں، کان بھی سب کے 2 ہیں، آنکھیں بھی 2 ہیں، ناک بھی ایک ہے، اس کے نتنے بھی ہیں، ہونٹ بھی ہیں، زبان بھی ہے، سب کچھ، لیکن ضرور بے ضرور اس میں اللہ نے فرق رکھ دیا ہے۔ ناک سب کی ایک جیسی ہے لیکن فرق ضرور ہے اس میں، کسی کی ناک چپٹی ہے، کسی کی لمبی ہے، کسی کی گول ہے، کسی کی کیسی ہے۔ آنکھ کو دیکھیں سب کی آنکھیں ایک جیسی ہے، اس میں وہ پتلی بھی سیاہ ہے، لیکن بعضوں میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ فرق اللہ نے رکھ دیا ہے۔ تو یہ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ استبل کے گھوڑے نہ بن جائیں، کہ جیسے استبل کے گھوڑے ان پر نمبرنگ ہوتی ہے نا، گھوڑے اب سب ایک شکل کے، اس میں آپ فرق نہیں محسوس کر سکتے، اس وجہ سے اس پر نمبرنگ ہوتی ہے، 1 2 3 نمبرنگ ہوتی ہے۔ سب فرمایا کرتے تھے کہ اگر شکلیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں انسانوں کی تو پھر نمبر لگتا کہ یہ جو ہے نا مسکین صاحب ہے نمبر 1 ہے، یہ شاہ صاحب ہے نمبر 2 ہے، یہ فلانا ہے یہ نمبر 3 ہے، ویسے نمبرنگ ہوتی تو مشکل ہو جاتا۔ تو فرمایا یہ جو تمہارے قبیلے بنائے، جو خاندان بنائے، شعوب و قبائل، یہ لتعارفوا، تاکہ تم اس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اس پر تم اگر فخر کرو گے، عصبیت میں مبتلا ہو جاؤ گے تو یہ چیز ناجائز ہے، کیونکہ عصبیت کی وجہ سے بھی انسان جہنم میں جائے گا، عصبیت کی وجہ سے۔ فرمایا 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ حساب کتاب سے پہلے ہی غالباً 1 سال پہلے جہنم میں ڈال دے گا، یا بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا کہ دہقان کو بسبب تکبر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ دہقان ہے، کاشتکار ہے، اپنی زمین کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا رہتا ہے، باقیوں پر فوقیت ظاہر کرتا ہے، دیکھو میری زمین، میں نے کاشت کی ہے، محنت کی ہے، تو میں کچھ آتا ہی نہیں ہے، سلیقہ ہی نہیں ہے۔ اب اس میں جو ہے نا وہ علو میں پندار میں تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دیکھو میرے کھیت کو دیکھو اور اپنے کو دیکھو۔ تو فرمایا اس تکبر کی وجہ سے کاشتکار کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور پھر عمرا بسبب ظلم کے، کہ جس کو منصب مل گیا، کرسی مل گئی، ظاہر ہے وہ ظلم کرے گا، لوگوں پر اپنی دہشت بٹھائے گا، روب جمائے گا، اس کے لیے ظلم کا سہارا لے گا، بے انصافی کا مظاہرہ کرے گا، عادل تو ہے نہیں تاکہ لوگوں میں میری داغ بیٹھ جائے، اس کے لیے کوئی بھی طریقہ وہ اپنائے گا، کوئی بھی حربہ استعمال کرے گا تو یقیناً ظلم ہوگا اس سے۔ تو فرمایا کہ عمرا بسبب ظلم کے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور تیسرا فرمایا کہ تجار جو ہے بسبب خیانت کے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تاجر ہے لیکن خیانت کرتا ہے، لین دین تول میں خیانت کرتا ہے، لینے کے لیے اور بانٹ، دینے کے لیے اور بانٹ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہی عمل تھا کہ وہ چیز لینے کے لیے انہوں نے الگ پتھر وغیرہ رکھے ہوئے تھے، وہ چیز زیادہ لے لیتے تھے اور دیتے ہوئے الگ۔ آج کل دیکھیں نا ایسا ہے یا نہیں؟ پتھر جو ہے جو کلو کا، ہم جس پر 1 kg لکھا ہے اس کا کبھی دیکھیں نا کلو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہوگا وہ۔ اسی طرح کپڑے والے کو دیکھیں جو ناپتا ہے اس کو ساتھ وہ میٹر سے، اس کو دیکھیں اس میں کمی ضرور ہوگی، کپڑے میں ضرور کمی ہوگی۔ ورنہ مرغ والوں کے پاس چلے جائیں تو یقیناً آپ کو 50 گرام 100 گرام کم ملے گا مرغ۔ آپ تو خوش ہو رہے ہیں کہ جی بس پورا چاہتے تھے جی، چھٹاکی تو ہوگی، وہ چھٹاکی 2 چھٹاکی کم ہے۔ ایک تو پہلے سے بانٹ، اور پھر اوپر سے جس چیز میں تولتے ہیں اس پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیٹ وغیرہ جو لگ جاتی ہے، غلاظت جو مرغ کی لگتی ہے، وہ کبھی صاف کرتے ہیں؟ وہ اتنی جو ہے جمع ہو جاتی ہے۔ نیچے صفائیاں تو کرتے ہیں، کہاں نیچے صفائیاں ہو جاتی ہیں، اس کو نہیں صاف کرتے، کیوں؟ اس سے جو ہے نا وہ تول بھاری ہو رہا ہے۔ دکاندار کے پاس چلے جائیں تو وہ جو ہے نا اوپر صاف فرما گئے ٹماٹر کے اوپر جو ہے نا پانی چھڑکتا ہے، سبزیوں کے اوپر چھڑکتا ہے، کیوں جی؟ تاکہ تازہ نظر آئیں، ایک یہ وجہ۔ دوسرا یہ تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے، تو سبزی کے اوپر آپ نے پانی ڈال دیا، وزن تو بڑھ گیا نا، یقیناً وزن بڑھتا ہے، ورنہ کیوں ڈالتا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کو؟ لوگ خود دھوئیں گے گھر میں نا، تمہارے پانی ڈالنے سے تو لوگ مطمئن نہیں ہے کہ بس اس نے دھو لیا ہے۔ کیمے والے کے پاس چلے جائیں، وہ کہے گا جی بچ لون نہ پائے میں پائے دے، نمک نہیں ڈالنا جی میں نے ڈالا۔ بھائی تم نے کیوں ڈالا ہے؟ جب تم تولو گے تو نمک کا تول بھی اس میں آ گیا، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے، تم صرف قیمہ نکالو اس کو تول کر دے دو۔ لیکن قیمے کے یعنی گوشت کے حساب میں بہت کچھ چلا جاتا ہے، اس میں جو ہے نا چھچڑے بھی آ جاتے ہیں، اس سے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا سب کچھ جو ہے نا مکس ہو جاتا ہے، تو یہ خیانت ہی ہے نا۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچائے۔ تو پتہ نہیں بعد میں کیا کر رہا تھا اور کدھر نکل گئی۔ ہاں کہ خیر جو ہے نا تجار بسبب خیانت کے جہنم میں جائیں گے۔ تجارت تو کر رہا ہے، نفع لینے کا اس کو حق بھی ہے، منافع لے سکتا ہے، زیادہ بھی لے سکتا ہے، لیکن اتنا ہی نہ لے کہ لوگوں کی
پہنچ سے باہر ہو جائے وہ چیز لینا ان کے لیے مشکل ہو جائے تو اس کی ممانعات ہے. یہاں تک بھی گنجائش ہے کہ اگر ایک شخص دکاندار ہے وہ سودا دے رہا ہے نقد میں تو ظاہر اس کی تو اپنی قیمت ہے, اور اگر کوئی ادھار اس سے لینا چاہے تو اس سے چکاتا کر سکتا ہے کہ اس چیز کی میں اتنی قیمت لوں گا آپ سے. جیسے آپ نقد جو ہے نا گاڑی لیتے ہیں اس کی قیمت اور ہوتی ہے, قسطوں میں لیتے ہیں اس کی قیمت اور ہوتی ہے, تو یہ بات جائز ہے. لیکن ظلم کرنا, اس میں جو ہے نا خیانت کرنا, چیز ایک دکھانا اور دینا کچھ اور, جیسے گوشت والے جو ہے نا آپ کو دکھائیں گے ایسا فرماتے ایسے جب کرتے ہیں نا, ہاتھ بھی کیسے بہترین انداز میں ایسے کرتے ہیں نا, ڈاکٹر صاحب کے منہ میں پانی آ گیا, یار زبردست گوشت دیا, گھر جائیں گے تو گھر والے لڑیں گے, کیا 10 ڈوکی دیرا ڈلی, چچڑی دیرا ڈلی, تو پہلے سے انہوں نے اوپر سے جو ہے اس میں چھچڑے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں. ایسا کرتب ان کے پاس ہوتا ہے. ہاں وہی کہہ رہا ہوں, اوپر اس کو پہنچ بھی نہیں سکتا. میں 1-2 جگہ گیا, پہلے میں ہی لایا کرتا تھا خود ہی, یہ تو بعد میں اب جو ہے نا میں بھی بیغام ہو گیا ہوں. تو اس نے اوپر رکھا تھا, میں اوپر ہوا, اس نے کہا کدھر میں ہے ذرا دیکھنا ہے اس پہ کیا ہے, چھچڑے پڑے ہوئے تھے, میں نے اٹھا کر ادھر پھینک دیے. میں نے کہا آپ گوشت تولو. تو یہ حال ہے. تو بہرحال یعنی اس سے بات پھیل گئی کہ جو عرب ہیں وہ بسبب عصبیت کے جہنم میں جائیں گے. تو یہ عصبیت ہے نا, ہم آج کل اس پر جو ہے نا غرہ نہیں ہوتے, مجھے پہچانتے ہو میں کس قوم کا ہوں, کون ہوں, کتنی بڑی چیز ہوں. قوم کی وجہ سے جو ہے نا ہم دوسرے پر دباؤ ڈالتے ہیں. اچھی بات ہے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ افرادی قوت دے دے, مالی قوت دے دے, جانی قوت دے دے, خاندانی شرف اللہ تعالیٰ عظمت جس کو دے دے, وہ الگ بات ہے. لیکن اس پر جو ہے غرور میں مبتلا ہونا, یہ بات خطرناک ہے, یہ بات جائز نہیں ہے. اور اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے؟ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے انسانی شکل میں, لوط علیہ السلام کی قوم تھی ایسی فاسق فاجر تھی اور لواطت کے مرض میں وہ مبتلا ہو چکے تھے. تو لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ لوط علیہ السلام کے پاس جب آئے کہ دیکھا جی آپ نعوذ باللہ بڑا اچھا مال آیا ہے, بڑا اچھا مال آیا ہے اور آج جو ہے نا مزہ آئے گا, نعوذ باللہ, کیونکہ فرشتے سے خوبصورت شکلوں میں آئے تھے, بے ریش بھی تھے. تو اس وقت لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں, یا یہ قوم کی بیٹیاں ہیں, گویا میری بیٹیاں ہیں, کیونکہ پیغمبر امت کے لیے باپ کی مانند ہے. جیسے ان کی بیویاں امہات المومنین ہیں, ایسی فرمایا پیغمبر کے متعلق فرمایا وَهُوَ أَبٌ لَكُمْ, وہ تمہارا باپ ہے. تو فرمایا یہ میری بیٹیاں یا یہ جو قوم کی بیٹیاں یہ تمہارے لیے ہیں, تم نے اپنی خواہش ہی پوری کرنی ہے. تو خواہش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو پیدا کیا ہے, جائز طریقے کے ساتھ برمحل سے اپنی جو ہے نا فائدہ اٹھاؤ. یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ تو انسانی عقل کے بھی خلاف ہے, فطرت کے بھی خلاف ہے, ناگوار حرکت ہے جو تم کر رہے ہو کہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا بھی کر رہے ہو. تو کیا فرمایا, وہ آیت میں بھول گیا ہوں کیسی ہے, اس میں ایسے آتا ہے نا, وہ الفاظ ایسے ہیں او آوی الی رکن شدید, کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی, میرا کوئی جتھا ہوتا, کوئی قوم ہوتی, کوئی قبیلہ ہوتا, کوئی خاندان ہوتا تو میں تم سے نمٹ لیتا, لیکن اکیلا ہوں. تو معلوم ہے اس خاندان کا ہونا, افرادی قوت کا ہونا, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس نعمت کو لے کر پھر جو ہے نا انسان علو میں, تکبر میں, ظلم میں مبتلا ہو جائے, عصبیت کا نعرہ لگانے لگ جائے, یہ چیز خطرناک ہے. نعمت تو ضرور ہے لیکن اس کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرے. آج تو ہم جگتا ہے, پارٹی ہے, اس کو جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. ووٹ تو میں کس لیے دیا ہے کہ فلاں جگہ قتل مقاتلہ اس میں میری مدد کرنی ہے, فلاں شخص کو جو ہے نا گرانا ہے, اس میں تم نے میری مدد کرنی ہے. میرا ووٹ ایسا ووٹ تو نہیں تھا, یہ تو قوت اور طاقت والا ووٹ تھا, اور یہ ایک بھی نہیں تھی, یہ تو 20 تھے, یہ 30 تھے, یہ 40 تھے. تو یہ چیزیں بھی ضروری ہے تاکہ دنیا دار دبا رہے, لیکن اس کو غلط استعمال بھی پھر نہ کرے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ تجار بسبب خیانت کے وہ جہنم میں جائیں گے, اور عورتیں بسبب مکر کے جہنم میں جائیں گی. اس کو حبائل الشیطان بھی کہا گیا ہے. شیطان کی جو ہے نا یہ رسیاں ہیں, پھندا ہے, شیطان اس کے ذریعے سے انسان کو پھاندتا ہے. اور پھر مزید کیا تھا جی, اور یہ باتیں بیان ہوئی نا کہ علماء اور حفاظ بسبب حسد کے جہنم میں جائیں گے. یہ بیماری ان میں ہے. تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا, کسی شخص کو دیکھا کہ وہ دوڑا دوڑا جا رہا ہے, اس کے پاس پاخانے کی گٹھڑی الگ بندھی ہوئی ہے, گوبر کی الگ بندھی ہوئی ہے, اور جو غلازتیں اس کی الگ الگ گٹھڑیاں بندھی ہوئی ہیں. تو پوچھا یہ کدھر لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا بہت سے میرے خریدار ہیں. کہا یہ گوبر تم سے کوئی لے گا, یہ گندگی لے گا؟ ہاں بہت سے لوگ ہیں. اور پھر اس نے کہا یہ ایک جو گٹھڑی ہے یہ حب جا کی گٹھڑی ہے, اور یہ ایک جو یہ حسد کی گٹھڑی ہے, اور اس کے کہا اس کے لوگ کون ہیں, خریدار کون سے؟ اس نے کہا یہ علماء لوگ ہیں.
ان پر یہ چیز میں بیچتا ہوں. جاہ کے مرض میں مبتلا ہو جاتا نا, علم آ گیا پھر فرونیت آ جاتی ہے. جب الہیت نہیں ہوگی, خشیت نہیں ہوگی, تو یہ علم انسان کے اندر تکبر اور پندار پیدا کر دیتا ہے. جاہ کا مرض پیدا ہو گیا نا. جاہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دو, یا میں نے اس کو بنا دو, یا ناظم بنا دو, وہی جاہ. یہ بھی جاہ ہے نا. اب میں کہوں ادھر کون بیٹھے گا, کیسے کوئی بیٹھے گا جی, مجھ سے جو ہے نا ممبر کون چھین سکتا ہے, کون چھینے گا, کیوں چھینے گا, یہ جگہ علو ہے, یہ جاہ ہے نا. تو ہر ایک کا جاہ اپنی نوعیت کا ہے, ہر ایک کی جاہ اپنی نوعیت کی ہے. ڈاکٹر ہے, اس کی اپنی نوعیت کی جاہ ہے کہ میں منصب والا ہوں بھائی, یہ MSc جو ہے نا یہ بڑے جب بڑا پن میرے پاس ہونا چاہیے. تو ایسے عالم ہے, اس کا اپنی جاہ ہے. ہر شخص کی جاہ الگ الگ ہے. جتنا جس کا ظرف ہے اس کے مطابق, جتنی استعداد ہے اس کے مطابق اس کی جاہ بھی ہے. تو بہرحال فرمایا کہ بہرحال 6 باتیں تھی, میں بھول گیا ہوں. ایک جو ہے نا اس میں یہی تھی کہ عرب بسبب عصبیت کے وہ جہنم میں جائیں گے, اور عمرا بسبب ظلم کے, تجار بسبب خیانت کے, عورتیں بسبب مکر کے, اور کاشتکار بسبب تکبر کے, اور علماء قراء حفاظ بسبب حسد کے. ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. تو یہ عصبیت کی بات جو ہے نا یہاں سے چل پڑی تھی کہ ہم عزت اور اکرام کس کو سمجھتے ہیں, قوم اور قبیلے کو سمجھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں, یہ بات غلط ہے, یہ صرف تعارف کے لیے ہے. تعریف کو اگر تم نے چاہنی ہے تو اس کے لیے تم نے کیا کرنا ہے. تعارف اور تعریف میں فرق ہے نا. تعارف آپ کہتے ہیں میں فلاں ہوں, تعریف یہ کہ میرے اندر یہ صفات ہیں جی, یہ تعریف ہے, ایسا ہوں میں ویسا ہوں. تو تعریف کیسے ہوگی؟ تعارف تو یہ ہو گیا کہ قوم قبیلے رنگ شکل صورت الگ بنا دی. تعریف کے لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تعریف تم نے چاہنی ہے, عزت تم نے چاہنی ہے, اکرام تم نے چاہنا ہے, تو اس کے لیے اللہ نے جو ہے نا شرط کیا مقرر کر دی, طریقہ اور ضابطہ کیا مقرر کر دیا. وہ کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری ہے. کہ معزز وہی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری سے رہیں گے. ایک شخص ہے ممکن ہے وہ اچھے خاندان سے, لیکن وہ بدماش ہے, شرابی ہے, زانی ہے, تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقبول نہیں ہے. دنیا کی نظر میں بھی وہ غیر مقبول ہو جاتا ہے, لیکن اس کی قوم قبیلے کی وجہ سے, اس کے زور کی وجہ سے لوگ خاموش رہتے ہیں. گویا یہ مال جو ہے نا اس کے مال اصل فرمایا کرتے تھے یہ پوش ہے, انسان کے عیوب کو چھپا دیتا ہے. بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, نظامت کے درجے پر ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کے آگے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ مال ان کے پاس ہوتا ہے, تو اس مال کی لالچ میں سب جو ہے ان کو عیوب کو چھپا دیتے ہیں. تو مال ہے, پوش ہے. اور دوسری طرف ایک شخص جو لا ہے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو لوگوں کی انکم میں, یعنی یہ چیز ہمارے غالباً اس جو ہے نا پاکستان اور ہندوستان میں ہوگی, باہر میں یہ چیزیں نہیں ہیں. غیر مسلموں میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ جو لا ہے, یہ موچی ہے, یہ فلاں ہے, یہ حمام والا ہے, یہ نائی ہے, جو بھی ہم نام دیتے ہیں, وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. ورنہ آپ وہاں کا جو ہے نا تجزیہ کر لیں کہ وہاں کا حکمران جو ہے وہ کام آدمی بن جاتا ہے, جھاڑو لگانے والا آدمی بھی ان کا جو ہے حکمران بن جاتا ہے. اور یہاں پر ایسا تصور ہے, یہ تصور کہاں ہے یہاں تو جتنا اونچا ہوگا تو منصب کے قابل اسی کو سمجھا جاتا ہے. تو مقصود یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ قوم قبیلے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک شخص ممکن ہے کم درجے کا ہو, جس کو عام طور پر جلح کہا جاتا ہے, کمہار کہا جاتا ہے, لیکن تقوی اور پرہیزگاری اگر اس کے اندر ہے تو یہ افضل ہے, سب سے افضل ہے. اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع والا, اس میں یہی ہے نا کہ کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر, سفید پر جو ہے نا یہ رنگ و نسل کی امتیازی حیثیت ختم کر دی گئی. فرمایا کسی کو جو ہے نا کسی پر کوئی بھی برتری حاصل نہیں ہے کہ کالے رنگ والا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا, سفید رنگ والا اللہ کا ولی بنے گا, یا اس کو جو ہے نا منصب دیا جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. یعنی گوری چمڑی ہوگی, سفید چمڑی ہوگی, کوئی انگریز ہے تو وہ جو ہے نا آگے بڑھ جائے گا, ایسا جو ہے نا ایسی بات نہیں ہے. کسی کو کسی پر جو ہے نا کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ بس جس کے اندر تقوی پرہیزگاری ہو آگے بڑھ جائے گا. ورنہ ابو جہل سب سے آگے ہوتا نا, قوم کے لحاظ سے قریب تھا, رنگ کے لحاظ سے قریب تھا, نسل کے لحاظ سے قریب تھا, جاہ و جلال کے لحاظ سے قریب کا تھا, عظمت والا تھا, منصب والا تھا, جائیداد والا تھا, شہرت والا تھا, روب دبدبے والا تھا, لیکن یہ مردود ہو گیا. اور حضرت بلال کوئی نہ پہچان, نہ جان, نہ قبیلہ, نہ قوم, کچھ بھی نہیں. اب تک ہمیں پتہ نہیں کہ کون تھے, کہاں سے آئے, کدھر گئے, کیا ہوا, لیکن ہمیشہ کے لیے ان کا نام زندہ ہے. بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کا, بلال حبشی کے نام پر جو موسوم تھے. تو یہ کس وجہ سے؟ تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے. صہیب رومی کو دیکھیں, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, عمار بن یاسر کو دیکھیں, تو باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے, تجارت کے لیے آ گئے اور پھر ادھر رہ گئے. وہ خانہ بدوش تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کس مقام تک پہنچا دیا. اور گھر کے جو تھے, جو قریب کے تھے, اپنے قبائل والے تھے, عزت والے تھے, عظمت والے تھے, ان کا نام لیوا ہی کوئی نہیں ہے, نام ہی ان کا مٹ گیا ہے.
تو اصل جو ہے نا عزت وہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری بھی وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور بھی ہو نا. دیکھ تو ہم اپنا تقوی اختیار کریں، یہ تقوی نہیں، وہ تقوی جو للہیت کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اس میں کامل اخلاص بھی ہو، للہیت بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رضامندی یہ جو ہے اس میں ہو. یہ نہ ہم کہیں جی ہم تو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ممکن ہے کسی مقصد کے لیے تقوی اختیار کیا ہو، منصب کے لیے تقوی اختیار کیا ہو. جیسے عام طور پر امتحانات میں بچے جو ہے نا نماز پر لگ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اب ایک مقصد کو لے کر، دنیاوی مقصد کو لے کر کوئی نماز شروع کر دے، کوئی روزے رکھنے شروع کر دے، تقوی کا جو ہے نا دم بھرنے لگ جائے، تو وہ جب مقصد حاصل ہو گیا تو تقوی ختم ہو جائے گا. تو گویا یہ پھر دنیا ہو گئی، یہ دین نہ رہا، اس میں دنیاوی آمیزش آ گئی. تو تقوی وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہو اور مقبول بھی ہو. اور قبولیت کی علامت کیا ہوگی کہ مسلسل اس عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. اور ناراضی کی علامت بھی یہی ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے مسلسل اس گناہ پر وہ مصر بھی رہتا ہے. تو یہ غیر مقبولیت کی علامت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بھی یہ بن رہا ہے کہ اگر نیک عمل کی توفیق مل رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اگر برے کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھے اللہ کا غضب جو ہے مجھ پر طاری ہے. اللہ غضب کی نظر سے میری طرف متوجہ ہے کہ مجھے جو ہے نا ندامت ہی میرے دل میں پیدا نہیں ہو رہی، میں مسلسل گناہ کر رہا ہوں، گناہ پر مصر ہونے سے بالآخر پھر زوال ایمان تک معاملہ جو ہے نا وہ پہنچ جاتا ہے. تو فرمایا کہ تقوی کا ساتواں انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور اکرام عطا فرما دیتا ہے. شیطان سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا رہتا ہے، شیطان کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود جو ہے نا فرما دیتے ہیں. اور تقوی کا 8واں انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج اس کے سر پر رکھ لیتا ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، دلیل کیا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی میرے دوست ہیں. ان اولیاءہ، نہیں ہے میرے دوست، کون؟ الا، مگر، حرف استثناء، شرط لگ گئی، المتقون، جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں. یعنی گویا تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو لا محالہ میری معیت تمہیں حاصل ہو جائے گی، میری دوستی تمہیں حاصل ہو جائے گی، میرا ساتھ تمہیں حاصل ہو جائے گا، میری مدد تمہیں حاصل ہو جائے گی. تو ظاہر ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوستی کر لے، دنیا میں دیکھیں کوئی کسی سے جو ہے نا خاص دوستی اور بڑا عظیم آدمی ہو، عظمت والا ہو، منصب والا ہو، ہر ایک اس سے ڈرتا ہے کہ بھائی یہ شخص تو کمزور ہے لیکن اس کی نسبت کس بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کے پیٹھ کے پیچھے جو ہے نا کوئی کھڑا ہے، بھائی اس کے ساتھ جو ہے نا پنگا نہیں لینا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میری جو ہے نا عزت اور میرے تقوی اور پرہیزگاری جو اختیار کرتا ہے اس کو میں اپنی ولایت خاصہ عطا فرما دیتا ہوں. ظاہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے تو اس کو ولایت خاصہ ہی عطا فرماتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ولایت کا تاج میں اس کے سر پر رکھ لیتا ہوں. تو یہ چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا خاص رتبہ مل جائے، خاص مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے مل جائے، تعلق میں اللہ کی دولت مجھے مل جائے، تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر لے. یہ تقوی اور پرہیزگاری کا 8واں انعام ہے. غلامی تو انسان نے کسی کی کرنی ہے نا، تو نفس اور شیطان کی غلامی سے اللہ کی غلامی بہتر ہے. غلام تو انسان ہے ہر لحاظ سے، اپنی خواہشات کا غلام ہے، یہ نفس کا غلام ہے. تو یہ ظاہر ہم جو اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں تو ظاہر ہے غلامی ہو گئی نا. آزاد تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ آزاد رہ سکتا ہے. کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے دل کے جو جذبات ہیں وہ گویا ان کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. اگر وہ جذبات اچھے ہیں، نیک ہیں، تو گویا یہ اللہ کی غلامی کر رہا ہے، اور اگر غلط جذبات ہیں ان کے پیچھے چل رہا ہے تو گویا یہ نفس اور شیطان کی غلامی کر رہا ہے. غلامی بہرحال انسان کر رہا ہے لیکن غلامی اللہ کی ہونی چاہیے. تو اس میں جو ہے نا یہ اجر اور ثواب بھی ملے گا، رضامندی بھی مل جائے گی، اور پھر انعام بھی مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا تاج عطا فرما دے گا. صدیقیت کا مقام اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. فاروقیت کا جو ہے نا شرف اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں جو محبوبیت ہے پھر اس شخص کے نام میں وہ محبوبیت آ جاتی ہے. ایسا فرمایا کرتے تھے کہ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن نے زیارت کی ہے، دیکھا ہوگا ان کو کہ بالکل وہ ظاہر چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے. ہم نے تو اس وقت دیکھا جب چلنے کے قابل نہیں تھے. شروع میں ایسا جو ہے نا چلا کرتے تھے، پھر جب اس بیماری نے حملہ کر دیا تو اس کے بعد لاٹھی کے سہارے ہلکے جو ہے نا جایا کرتے تھے. پہلے جو ہے نا سائیکل پہ سفر کیا کرتے تھے، پھر جب اس سے بھی رہ گئے، ظاہر اس میں بھی ٹانگوں کو ہلانا پڑتا ہے، جب اس سے بھی رہ گئے پھر لاٹھی کے سہارے پھرا کرتے تھے. پھر جب اس سے بھی رہ گئے تو پھر 2 آدمی پکڑ کر چلایا کرتے تھے. جب اس سے رہ گئے تو پھر بالکل جو ہے نا معذور ہو گئے. پھر اٹھاؤ بٹھاؤ محکمہ ہوا کرتا تھا جو اٹھانے اور بٹھانے والے ہوتے تھے، خاص مخصوص ٹرینڈ لوگ تھے، وہ جو ہے نا یہ کام کیا کرتے تھے. وضو پر سب کا کم از کم 1.5 گھنٹہ لگتا تھا، 1.5 گھنٹہ. ظاہر صرف ہاتھ مبارک یہ ہلا کرتے تھے، ہاتھ مبارک بھی تھوڑے سے ایسے ان میں ایسے محسوس ہوتا تھا، تو پورا جسم جو ہے نا متاثر ہو گیا تھا. تو کسی نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے لوگ ایسے آ رہے ہیں، ایسی حلاوت اور نمکینی اللہ نے عطا فرما دی. تو فرمایا چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام محبوب ہے،
تو وہ محبوبیت کی شان ان لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے. پھر لوگ خود بخود ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں کہ بظاہر نحیف کمزور سے ہوتے ہیں، ایسے جو ہے نا خوبے جبے نہیں ہوتے ان کے، سادے بادے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عجیب حلاوت اور مٹھاس ان لوگوں کے اندر رکھی ہے. خود بخود انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، ان کی زیارت کروں، ان کے پاس چلے جاؤں. وہ محبوبیت ان کے اندر جو ہے نا سرایت کر جاتی ہے. تو تقوی کا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیتا ہے. وہ محبوبیت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ کے نام کے لینے میں جو لطف ہے، پھر اس کے نام کے لینے میں بھی اس کو جو ہے نا باقیوں کو لطف جو محسوس ہوتا ہے. اب نواں انعام کیا ہے، ختم ہی کر لوں. یہ جو ہے نا لوگ کل جائیں گے پھر کہیں گے دیکھیں آج صبح ان کو ہم نے جنت میں بھی پہنچا دیا، پولیس رات سے پار کر دیا، اور اب جو ہے نا تقوی کا جو ہے نا انعام بھی ان کو دیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے، نواں انعام کیا ہے، کفارہ سیئات، کہ جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. یہ تو پیچھے گزر چکا. وہ یکفر عنکم سیئاتکم. اللہ فرماتا ہے اس کا جو ہے نا سب سے بڑا انعام تو میں ایک اور دے رہا ہوں، نواں انعام. وہ کیا ہے، تمہارے گناہوں کو میں جو ہے نا، تمہارے کفارات جو ہے نا گناہوں کو میں ختم کر دوں گا، سیئات کو میں ختم کر دوں گا. جو لغزشیں جو خطائیں تم سے ہوئی ہیں دنیا میں اس کا کفارہ اور بدلہ دے دوں گا. کیا مطلب، اعمال صالحہ کی توفیق تو میں دے دوں گا، تو معاملہ برابر برابر ہو جائے گا، بات ہی ختم ہو جائے گی. سیئات تمہاری ختم ہو جائیں گی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سیئات کو حسنات میں بدل دے گا. کہ چونکہ تم نے ندامت اختیار کر لی تو اس ندامت کی وجہ سے وہ سیئات اللہ تعالیٰ حسنات میں بدل دے گا. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. حسنات کے بدلے میں، یعنی سیئات کے بدلے میں حسنات کی توفیق مل گئی، یا اسی سیئات کو اللہ تعالیٰ حسنات میں بدل دے گا. تو یہ نواں انعام ہو گیا. لغزشیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اعمال صالحہ کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دیتا رہے گا. یہ نواں انعام ہو گیا. اور 10واں اور آخری انعام کیا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا، کہ جو سب سے بڑا اور اہم انعام ہے، گویا سب کا خلاصہ نکل آیا. وہ کیا ہے، مغفرت ہے، گناہوں سے خطاؤں کی معافی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. یعنی گویا اس آیت میں 3 انعام اکٹھے ذکر کر دیے. تمہیں فرقان دے دوں گا، فراست مومنانہ دے دوں گا، اور پھر وَیُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُم، گناہوں کو تمہارے مٹا دوں گا. جب گناہ مٹ گئے تو پھر رہا کیا، تو پھر اگلا کیا، وَیَغْفِرْ لَکُم، تمہیں بخش دوں گا، اور بخشش کا جو ہے نتیجہ کیا ہوگا، پھر تمہیں جنت دے دوں گا. اور پھر جنت کی نعمتیں کیا ہیں، کہ جو نعمہ جنت ہے، اور خصوصاً اپنی لقاء، محبوبیت اور اپنا دیدار تمہیں کروا دوں گا. تو یہ آخری انعام ہو گیا، 10واں انعام اور آخری انعام، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت عطا فرما دے گا. گناہوں کو تو معاف کر دیا، اب اس کا ظہور کیا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثمرہ کیسے دے گا، اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اور جنت میں داخل کر کے پھر ابدالآباد کی نعمتوں سے اس کو نواز دے گا، سرفراز کر دے گا، اور پھر اپنے دیدار سے جو ہے نا اس کو مشرف فرماتا رہے گا. تو یہ تقوی کے 10 انعامات ہو گئے. ممکن اور بھی ہوں، لیکن اس میں جو میرے پاس ہے اس میں 10 ہیں. شاید 11 12 13 بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اگر انسان کوشش کرے، ڈھونڈے تو زیادہ بھی مل سکتے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہو گیا. تو یہ 10 انعام ہے. لیکن جو ہے نا اب یہ انعام حاصل کرے گا کیسے، گناہ تو چھوڑنے پڑیں گے. تو گناہ چھوڑنے کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے. پہلی کیا ہے، ہمت کو استعمال کرے گا. یہ نہیں کہ یہ دعا کرو تو خدا ہی بچاوے. ہمت تم نے خود کرنی ہے، دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی ہے. وہ دوا کیا ہے، وہ ہمت ہے، کہ انسان خود ہمت کرے. بغیر ہمت کے کوئی کام نہیں ہوتا. بغیر ہمت کے ہم کھانا نہیں کھا سکتے، چائے نہیں پی سکتے، بیت الخلاء تک نہیں جا سکتے. وہاں بھی ہمیں جو ہے نا ہمت کرنی پڑتی ہے. جانے میں بھی ہمت، وہاں بیٹھنے میں بھی ہمت، اور جو ہے نا سب چیزوں میں ہمت کرنی پڑتی ہے. یہ نا وجود کے سلو گئی ہیں بیر میں، یہ آپ ہی نکلتی نہیں نکلتا، اس کے لیے بھی تھوڑا سا جو ہے نا ہمت کرنی پڑتی ہے. تھوڑا سا جسم کو ڈھیلا رکھنا پڑتا ہے پھر جو ہے نا تو یہ چیزیں وہاں پر ملتی ہیں. تو ہے نا پھر گناہ، یعنی ہمت کیا ہو کہ یا اللہ بس میری توبہ، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. بس ندامت، توبہ، گزشتہ پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم جو ہو چکا اس کی تلافی، یہ توبہ ہے. 3 شرائط ہیں، یعنی 3 ارکان ہیں توبہ کے، گزشتہ پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم جو ہو چکا اس کی تلافی. تو ہمت اختیار کرے گا. اور پھر دوسری کیا بات، ہمت کو استعمال کی توفیق بھی. یا اللہ ہمت تو مجھ میں ہے، لیکن اس ہمت کو توفیق بھی تو عطا فرما کہ اس ہمت کو میں استعمال بھی کر لوں. ہمت ایک شخص میں ہے لیکن وہ ہمت کو استعمال جو نہیں کر رہا، تو توفیق کی دعا بھی کرے کہ یا اللہ توفیق تو ہی دے. ہمت تو تو نے دے دی ہے، لیکن اب اس کے استعمال کی تو توفیق بھی دے دے مجھے. 2 باتیں ہو گئیں. اور تیسرا کیا ہے کہ کسی صاحب نصرت سے، اپنے شیخ سے جو ہے نا اس سے دعا بھی کروا دے. خاصانے خدا سے اس کی دعا کی درخواست بھی کر لے کہ جی میں نے ہمت کر لی ہے، توفیق بھی مل لی، آپ دعا بھی کریں کہ ثابت قدم بھی رہوں. آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کام جو ہے نا آسان کر دے. دعا اور دوا دونوں جو ہے نا بروکار لائے گا.
پھر جو ہے نا اس کا کام چلے گا. اگر جو ہے نا کہے جی ویسے ہو جائے گا کام تو ایسے جو ہے نا یہ نہیں ہوتا. اور پھر اس کے متعلق توبہ نصوح جو ہے نا اس کا واقع جو ہے نا انسان مستحضر کر لے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے پھیر دیا, دین کی طرف, اسلام کی طرف, ایمان کی طرف کیسے پھیل دیا, پھر جو ہے نا پھیر دیا. نصوح کا واقعہ یاد ہے آپ کو کیا ہے؟ توبۃ النصوح. ایک تو جو ہے نا سچی توبہ اس کا معنی ہے اصل یہ ہے, لیکن اس کے ضمن میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ایک واقعہ بھی ذکر کیا. وہ واقعہ کیا ہے؟ ہاں, نصوح نامی ایک شخص تھا, بدکار آدمی تھا, لیکن اس نے اپنی جو ہے نا شکل صورت کو بدل دیا تھا. یعنی گویا وہ امرد ہی تھا, تبھی تو عورت کی شکل اختیار کر لی اس نے. تو داڑھی وغیرہ اس کی تھی نہیں اور شکل و صورت کے لحاظ سے خوبصورت تھا, تو امرد تھا, تو گویا وہ عورت ہی کی شکل میں تھا. اس نے عورتوں کا لباس پہن لیا اور بادشاہ کے محل میں چلا کے وہاں پر ملازمت اختیار کر لی. اور ملازمت بھی ماشاءاللہ اس کو تھندی ملی, اچھی ملی. کیا ملازمت ملی کہ جو بیگمات ہیں بادشاہ کے محل میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا. ان کی خدمت کیا تھی؟ ان کے بدن کی مالش وغیرہ کرنی تھی, یہ کام اس نے کرنا تھا. بس یہ تو خوش ہو گئے کہ چلو دو مزے مل گئے, مجھے جو ہے نا ملازمت بھی مل گئی, پیسہ بھی مل رہا ہے, اور ساتھ جو ہے نا جو اپنی جو مزہ ہے انسان کا وہ جو ہے نا اس کو مل رہا ہے, مقصود اس کو حاصل ہو گیا. بڑا خوش تھا. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ عورت ہے اور خوب مالش کیا کرتا تھا, خوب جو ہے نا دل جمی کے ساتھ, دل لگی کے ساتھ. تو سب اس سے خوش تھے کہ یار یہ نوکر زبردست ہے. انہیں کیا پتہ تھا یہ نوکر دو مزے لے رہا ہے, تو میرا ہاتھ تو پہنچا رہا ہے لیکن خود بھی مزے جو ہے نا لے رہا ہے, لطف اندوز ہو رہا ہے. تو خدا کی قدرت جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے اسباب کو متحرک کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہدایت وہ بھی ہے, یہ کسبی نہیں ہے. سمجھ آئیے نا, وہ جو ہم نے بات کی تھی کوئی 5, 10, 15 دن پہلے, تو جو واقعہ آپ پڑھیں گے نا یقیناً وہاں کوئی نہ کوئی آپ کو تار ملتی رہے گی اس کے ساتھ. یہ ہدایت وہ بھی ہے نہ کہ کسبی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو موڑ رہے تھے اپنی طرف, طریق جذب سے اس کو اپنی طرف موڑ رہے تھے کہ طریق سلوک اور ہے کہ طریق جذب. چشتیہ حضرات میں طریق جذب جو ہے نا اس کا اثر زیادہ ہے, اتباع سنت میں جو ہے نا شدت ہے, تو اس وجہ سے اس کو طریق جذب کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اپنی طرف کھینچنا چاہا تو اس کا سبب کیا بنا جی, کہ ایک دن بادشاہ کی عورتوں میں بیگمات کی جو کیا چیز گم ہو گئی تھی, ہار گم ہو گیا. کہ ایک عورت کا ہار گم ہو گیا, اور اس کی مالش تو مشہور تھی, تمام عورتوں کو اس نے فیل کر دیا. جو بھی بیگم آتی وہ کہتی نہیں یہ جو ہے نا نصوح یہ ہمیں جو ہے نا مالش کرے گا, یہ بڑی اچھی چابی کرتا ہے, اس کو طریقہ بھی آتا ہے, خدمت کے طریقے کو سمجھتا بھی ہے, تم نہیں ہو جاؤ. اب اس کی قدر و منزلت بھی بڑھ گئی. اور ادھر بیگمات میں سے کسی کا ہار گم ہو گیا, تو بادشاہ نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا, تو زیادتی ہو گئی کہ ہم ان کو تنخواہ بھی دیتے ہیں, کھانا پینا بھی دیتے ہیں, رہائش بھی دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی ایسے ہڈ حرام ہے, نمک حرام ہے کہ جو ہے نا چوریاں بھی کرتے ہیں, کہ محل کے دروازے بند کر لو, سب کی تلاشی لو. اب اس کو تو لالے پڑ گئے, اب تک تو میں جو ہے نا اپنے آپ کو میں چھپا رہا تھا, مرد ہوں لیکن زنانہ لباس میں اپنے آپ کو میں نے چھپایا ہوا تھا. اب کیا ہوگا اگر جو انہوں نے تلاشی لے لی تو میرا تو کھٹا چٹا سب کھل جائے گا. اب اس کو غم لاحق ہو گیا, اور سب قسمیں کر رہے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں لیا. جس نے لیا تھا ظاہر وہ بھی جو ہے آگے ہو رہا تھا تاکہ مجھ پر کسی کا شک نہ ہو. تو بادشاہ نے کہا سب کی تلاشی لو. اب اس کو اپنا غم پڑ گیا کہ وہ ہار تو رہ گیا, میری حقیقت اگر معلوم ہو گئی تو میں جو تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور شاید جو ہے نا بٹی میں ہی ڈال دے گا وہ. بادشاہ کیسا تو نے جو ہے نا یہ اتنی مدت تک جو ہے نا یہ لطف اندوزی کی اور یہ حرام کاری میں تو مبتلا رہا. اب اس بیچارے کو غم لاحق ہو گیا. تو کیسے غم لاحق ہو گیا, اس سے پہلے یعنی اس واقعہ ذکر کرنے سے پہلے جو مقصودی بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نصوح کی کیا عادت تھی کہ یہ کام یہ جب کرتا تو ظاہر چھٹی کا وقت بھی مل جاتا ہے تو یہ جنگل کی طرف چلا جاتا, جنگل میں جا کر دعا کرتا کہ یا اللہ اس برے عمل سے مجھے تو ہی بچا, کوئی ایسا ذریعہ روزگار مل جائے یا اللہ کہ اس مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے. روزانہ گڑ گڑاتا. ایک دفعہ کوئی بزرگ وہاں سے جا رہے تھے تو اس بزرگ کے ساتھ یہ ملا اور کہا حضرت میرے لیے بھی دعا کریں, میں تو اس مصیبت میں مبتلا ہوں, لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے لیکن اللہ والے یہاں پہ اب کو جو ہے نا چھپا دیتے ہیں, تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ کوئی سبیل میرے لیے نکال دے. تو ظاہر اللہ والوں کے ہاتھ اگر کسی کے لیے اٹھ جائیں وہ جو ہے نا ویسے واپس تو نہیں ہوتے, قبول ہوتے ہیں تو ان کی دعائیں بھی مقبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. تو بس ہاتھ اٹھ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دعا قبول کر لی اور یہ اسباب جو ہے نا متحرک ہو گئے. ادھر جو ہے نا یہ ہار جب گم ہو گیا, بادشاہ نے کہا سب کو جو ہے نا اکٹھا کرو بھائی اور ایک ایک کی تلاشی لو. اب ایک کی تلاشی لی, دوسرے کی تلاشی لی, تیسرے کی تلاشی لی. جیسے جیسے افراد کم ہوتے ہیں اس کا جو ہے نا پسینہ جو ہے نا نکلتا ہے, چھوٹ رہا ہے کہ بس اب میرا نمبر آ گیا, اب گیا مریا ہوں.
بہت مدت تک میں نے اپنے عیبوں کو چھپائے رکھا، اپنی اصلیت کو چھپائے رکھا، آج میری اصلیت ظاہر ہو گئی، بس گیا مر گیا۔ تو ظاہر کسی کو پتہ ہو اپنی موت کا سامنے آ رہی ہے تو پھر کیسی کیفیت ہوگی انسان کی۔ تو اس وقت جو ہے نا پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں آج تہ دل سے جو ہے نا تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ پھر میں یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن آج میری لاج رکھ دے، مجھے رسوا ہونے سے بچا دے۔ اتنی مدت تو نے جو ہے نا ستاری کا معاملہ کیا ہے اور آج بھی میرے ساتھ ستاری کا معاملہ کر دے۔ تو فرمایا 2 3 4 عورتیں جب رہ گئیں، سب کو تلاشی کر رہے تھے، کسی کے پاس نہیں ملا، 4 5 6 جب رہ گئیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب مناجات کر رہے، اندر ہی اندر ندامت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ ہمت بھی اس نے کی، دعا بھی کرواتا رہا اللہ والوں سے، اور وہ دعا قبول بھی ہو گئی، اور پھر ہمت کو استعمال بھی کر رہا ہے، اب جو ہے نا تہ دل سے یہ توبہ طائب ہو رہا ہے، گناہ تو چھوڑ رہا ہے لیکن ہمت بھی اس نے کی، دعا بھی کرواتا رہا، ندامت بھی اس کے اندر تھی۔ تو بس جو ہے نا خدا کی قدرت کے بس مارے خوف کے یہ بے ہوش ہو گیا، گر گیا، تو بس اب تو 3 آدمی رہ گئے، مجھ پر تو معاملہ آ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ خدا کی قدرت جب یہ بے ہوش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتوں کی سیر کروا دی، حجابات جنت اس کے درمیان سے، یعنی حجابات اٹھ کے اس نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور جو دوزخ تھی وہ بھی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، عالم غیب اللہ تعالیٰ اس پر منکشف کر دیا۔ بس جو ہے نا اب یہ جب بے ہوش ہو گیا، یہ کیفیت اس پر طاری ہو گئی، اور ادھر خدا کی قدرت وہ ہار مل گیا، کسی عورت کے پاس مل گیا، جیسے بھی ہوا مل گیا تو سب دوڑے آئے، خو نسوخ کے ساتھ تو ظلم ہو گیا جی، بڑی اچھی عورت تھی یہ، فوراً کوئی پاؤں مل رہا ہے، بیگمات خود دوڑتی ہیں، کیونکہ اس کی خدمت سے تو متاثر تھی نا، خدمت وہ کرتا تھا اور خوب کیا کرتا تھا، ان کے لحاظ سے تو وہ عورت ہی تھی، کوئی جو ہے نا پاؤں مل رہا ہے، کوئی ہاتھ مل رہا ہے، تلیاں مل رہا ہے، کوئی دودھ ڈال رہا ہے، کوئی پانی ڈال رہا ہے، غرض خدا کر کے اس کو جو ہے نا ہوش آ گئی، اور اس سے معافی مانگنے لگے، دیکھو ناراض نہ ہونا، ہمیں شک پڑ گیا تھا، برا ہوا کہ ہم نے تم پر شک کیا اور خدا کرا، ہم معافی چاہتے ہیں، ہار ہمیں مل گیا ہے۔ اس نے کہا جو بھی ہے تمہیں ہار مل گیا، بس میں نے توبہ کر دیا، میں کرتا ہی نہیں ہوں یہ کام، کہ نہیں دیکھو تمہیں تنخواہ بڑھا دیں گے، فلاں نہ کر دیں گے فلاں، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا اب تو اللہ نے حقیقت ہی کھول دی ہے مجھ پر، جب جنت اور دوزخ میں نے دیکھ لی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ستاری کا معاملہ کر دیا، تو اب جو ہے نا میں اس کی طرف واپس نہیں آ سکتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص مقام عطا فرما دی، اپنی معرفت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو یہ کس وجہ سے کہ اس نے ہمت بھی کی اور اضطراری کیفیت میں مبتلا ہو کر جب اس نے دعا کی تو مستر کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ جو مستر ہو، اضطراری کیفیت میں ہو، پھر وہ دعا مانگتا ہے، کتنی لجاجت کے ساتھ انسان مانگتا ہے۔ انسان پر دیکھیں دعا ہم ہر وقت ہی مانگتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ دعا ہم پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں نا مانگتے تو نہیں ہیں، لیکن کسی مصیبت میں ہم مبتلا ہو جائیں یا گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، خود پر کوئی بیماری آ جائے، اس وقت جو ہم دعا کرتے ہیں اور جو عام دعا کرتے ہیں اس میں فرق ہم سب کو ظاہر ہے، ہمیں معلوم ہے۔ نماز ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں، ہم نماز استخارہ بھی پڑھتے ہیں، نماز توبہ بھی ہم پڑھتے ہیں، صلاۃ حاجت بھی پڑھتے ہیں، لیکن کوئی مقصد سامنے آ جائے، پریشانی آ جائے، اس وقت جو صلاۃ حاجت پڑھتے ہیں اور جو عام پڑھتے ہیں اس کا بھی ہمیں تجربہ ہے، اس کا فرق بھی ہمیں خوب جو ہے نا معلوم ہوتا ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ جو حالت اضطراری میں جو کیفیت ہے وہ ہمتاً انسان کو حاصل ہو جائے، پھر جو ہے نا معاملہ بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جو سنا سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسا ہمارے شیخ عالم مقام کو پہنچا دے، درجات عالیہ ان کو نصیب فرما، قبر پر اللہ تعالیٰ کی بارش نازل فرما، تمہارے اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لے جا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب، ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرمند فرما، سب کو فیضیاب فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما، ان کے فیضات اللہ دنیا میں عام فرما، تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، ہم سب کو یہ اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔